بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیزن 11 آل پاکستان نعتیہ مقابلہ کہ جس کی تعارفی نشست آپ نے دیکھی ہے کل. آج اس کا پہلا باقاعدہ پروگرام الحمدللہ. آپ سارا فارمیٹ سب سن چکے ہیں. میں بس کوئکلی صرف تکرار بس کوئکلی کر دوں کہ انشاءاللہ ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہے. انشاءاللہ ہر ٹیم کا نام ایک شہر کے نام پر ہے اور 2 ٹیمز مد مقابل ہوں گی روزانہ انشاءاللہ، یعنی کہ آج سے 8 بجے کیو ٹی وی پر انشاءاللہ. اور ہر مقابلے کی جو فاتح ہوگی، یعنی ناک آؤٹ ہے، جو فاتح ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے، جو فاتح نہیں ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے. اس طرز کے شروع کے 6 ایپیسوڈز، پھر 7واں 8واں اور 9واں ایپیسوڈز. یہ شروع کے جو 6 ایپیسوڈز کے جو ونرز ہیں ان کے درمیان مقابلہ، اور جو 10واں ایپیسوڈز ہیں یہ ان جو 3 ایپیسوڈز ہیں سیمی فائنلز ہیں ان کے فاتحین کے درمیان مقابلہ. تو یہ صورت رہے گی انشاءاللہ. پہلا راؤنڈ ہوگا جس میں ہر ٹیم سے ایک ثناخواں آئے گا، اپنی مرضی کی اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر پڑے گا. جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں دونوں ٹیموں سے ایک ثناخواں آئے گا اگین، اور ہم جس حرف پہ ایک نعت ختم ہوگی اس حرف سے، بلکہ اس راؤنڈ میں پوری ٹیمز موجود ہوں گی، یہ ایک ٹیم کا راؤنڈ ہوگا، اور جس حرف پہ نعت ختم ہوگی اس حرف سے دوسری ٹیم آغاز کرے گی، اور یہ سلسلہ یہ اگلے 180 سیکنڈ تک اسی انداز سے چلتا رہے گا. جو تیسرا راؤنڈ ہوگا اس میں اگین دونوں ٹیموں سے ایک فرد آئے گا. یہ فرد پہلے راؤنڈ والے فرد سے مختلف ہوگا، اور جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے اور وہ ٹیم ممبر جو ہے اس کلام کو آگے لے کر چلے گا، یہ جانچنے کے لیے کہ وہ سر برقرار رہتا ہے اور باقی چیزیں. اور جو چوتھا راؤنڈ ہوگا وہ اگین ایک ٹیم پرفارمنس ہوگی جس میں کیپٹنز بھی شامل ہوں گے، اور کیپٹنز مشہور و معروف ثناخواں ہیں پاکستان بھر کے، کیپٹن بھی شامل ہوں گے اس چوتھے راؤنڈ میں. اور اس میں دونوں ٹیمز ایک شاعر کے مختلف کلام ایک انداز میں پیش کریں گے. تو یہ ترتیب رہے گی، یہ صورتحال رہے گی انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں ARY کیو ٹی وی کا، جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب کا، جناب عامر فیاضی صاحب کا، کہ مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے ایک بار پھر الحمدللہ. اب یہ ایک بڑی فیملی سی ہو گئی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ فیملی سی ہو گئی ہے، چونکہ ہم کئی سالوں سے ربیع الاول کا آغاز ہم اسی انداز سے کرتے ہیں اور بہت لطف آتا ہے، بہت اچھا وقت گزرتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان بنائے، اچھا بنائے، مبارک بنائے انشاءاللہ. اور جج صاحبان پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواں حضرات، نعت گو شاعر، شعراء، اینکرز، یہ سب ہمارے ساتھ اس دفعہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. میں آج کی اس ایپیسوڈ کو باقاعدہ اوپن کرتے ہوئے آج کے جج صاحبان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. جناب سید سلمان کونین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہر سال موجود ہوتے ہیں. ایک بہت ہی اعلیٰ گھرانے اور خانوادے سے تعلق آپ کا، اور کیا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، کیا عقیدت کے ساتھ، اور کیا زبردست رچاؤ ٹھہراؤ اور دبدبہ آواز میں ماشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اس سفر میں. بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے اس پروگرام کی رونق ہیں اپنے مخصوص انداز میں بہت مختصر مگر پر اثر بات اور بہت جامع بات، بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں، بہت سنجیدہ بات، بہت ہی شائستہ انداز میں کرنے کے عادی، اور ہم ان سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو ہم بہت لطف لے کے سنتے ہیں. جناب پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب، سر شکریہ، نوازش، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس دفعہ ججز کے پینل میں ایک، یعنی کہ 3 تو نعت خواں حضرات ہوں گے ہی، ایک نعت گو شاعر یا ایک استاد یا ایک اینکر، یعنی کوئی اس طرح کی شخصیت بھی موجود ہوگی تاکہ ذرا ایک مختلف زاویے سے بھی ہم جانچ سکیں، ایک ڈفرینٹ اوپینین بھی ہم لے سکیں. تو آج ہمارے ساتھ اس نشست میں بہت مشہور و معروف نام ہے. کیا زبردست آپ کا اشعار کا انتخاب، کیا شاندار آپ کا الفاظ کا انتخاب، کیا زبردست آپ کا گفتگو کرنے کا انداز، اور خود بہت شاندار انداز میں نعت خوانی کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں. جناب صفدر علی محسن صاحب، شکریہ، خوش آمدید، بہت شکریہ. اور جناب افضل نوشائی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے کلام آپ سن رہے ہیں، سال ہر سال سے سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں جھومتے ہیں. سریلی آواز، میٹھی آواز، شائستہ آواز، اور ان کے کامنٹ سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں. پارٹیسپنٹس کے لیے ایک بہت انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں جب ابتدائی نشست ہے ایک جملہ پہلے اس پر ہو جائے، پھر ہم مقابلے کو باقاعدہ اوپن کرتے ہیں. کیا کہیے گا افضل صاحب؟ 11واں سیزن، مرحبا یا مصطفیٰ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 یہ اپنی نوعیت کا وسیم بادامی صاحب بڑا منفرد ایک نعت کمپٹیشن ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر انشاءاللہ تعالی وہ پذیرائی حاصل ہوگی. چونکہ جو ہمارے سابقہ کمپٹیشنز ہیں
वो ज़रा मुख्तलिफ फॉर्मेट थे। जी हाँ अब इसमें एक टीम वर्क है जी हाँ और उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं और मेडले की एक शक्ल होती है, राग एक होता है, उसके अंदर 4 या 5 बंदों ने परफॉर्म करना होता है। फिर आम तौर पर हम बैतबाजी के हवाले से ये एक नॉलेज रखते हैं कि जिस हर्फ पर एक नात हमारा नात खान ख़त्म करेगा और दूसरा नात खान उस हर्फ से दूसरी नात शुरू करेगा। सही है अच्छा, टेक्निकली ये बहुत खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है सही है और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर बहुत सारी अच्छी आवाज़ें हमारे सामने आएंगी मरहबा या मुस्तफ़ा के हवाले से, वहाँ पर जो हमारे लिसनर्स हैं उनको सुनने के हवाले से एक ज़ौक़ मिलेगा, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी। और यूँ आक़िल इस्लाम के ज़िक्र के हवाले से वरफ़अना लक ज़िक्र, वाह वाह हम हुजूर के ज़िक्र के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। सफदर साहब बहुत शुक्रिया वसीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तौफीक इलाही की अज़ां होती है, ये तो तौफीक इलाही की अज़ां होती है। नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती वाह है, वाह 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 नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फज़लो करम है हम पर कि हमें इस काफ़िला इश्क़ व मोहब्बत से अल्लाह ने शरफ़याब किया है। सुभान अल्लाह। हमारे इंतहाई मुख्तरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब ने जो अपनी इस उम्र मुस्तार में सदका है जारिया के जितने काम किए हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा उसमें से एक बेहतरीन सदका है। बेशक। हमारी यूथ के लिए, हुजूर की सनाखानी करने वालों के लिए अल्लाह हाजी साहब का साया सलामत रखे। इलाही आमीन। हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहम्मद आमर फैयाजी इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बड़े पैशन, जुनून और लगन के साथ हर साल ये हुजूर की मिदहत का मेला सजाते हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और मैं तो इनका इस दफ़ा शुक्रिया भी लाजिम व वाजिब समझता हूँ कि मुझ फ़कीर को भी शरफ़याब किया है इस कारवां का हिस्सा बनाने के लिए। आपका फ़याज़ी साहब का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब क़िबला रूफ़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी की तरह इस दफ़ा भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है फ़याज़ी साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे एक फैमिली का, जी 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 फैमिली में नात खान भी कितने ही हैं, जजेस भी कितने हैं, मगर इस फैमिली में एक ही अकलौता बेटा है, वो है वसीम बदामी। अच्छा अरे तो हमारे इस पूरी टीम के जो वो कप्तान है ना, वो आप हैं। और अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ने बड़ी अच्छी आपकी और हमारी ड्यूटी लगा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बहुत खुश उसलूबी से आप इसे निभाते हैं। मेरी दुआएं आपके लिए, हाजी रऊफ साहब के लिए, फैयाजी साहब के लिए। जज़ाकल्लाह। यकीन करें, ये दिखने में लगता है कि ये आधे पौने घंटे का एक प्रोग्राम है, जी मगर इसके पीछे इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है कि ये इन्हीं का हिस्सा है फ़याज़ी साहब का कि किस तरह पूरे एक पाकिस्तान से ये एक जो है ना डिस्टिल्ड जो वो लेकर आते हैं टैलेंट जो है। जी हाँ जी हाँ माशाल्लाह। तो अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए हमारी ये सही जो है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वसीम भाई आमिर फ़याज़ी साहब का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त मुकाबला जो हर साल इसको तरक्की मिल रही है, और ये आप देख रहे हैं कि नात का जो दर्जा बदर्जा इसमें, इसके असलूब में, और यंगस्टर्स जो इसकी तरफ आना शुरू हुए हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर का जिक्र है ही, उसमें है रिफत पजीरी बेशक। वाह दिन ब दिन और लम्हा ब लम्हा उसमें हुजूर का चूँकि जिक्र है, उसमें रिफत पजीरी मिलेगी आपको जगह। बेशक। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि हश्र के दिन भी हम सब इकट्ठे हों और इसी तरह रसूलुल्लाह की नाते पढ़ रहे हों। और मैं बेहद मशकूर हूँ इस पूरी टीम का, जिसने पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है और ये अब एक इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग इसकी मिसाल देते हैं और आने वाले साल में इसका इंतज़ार करते हैं। और नात का ये जो एक रंग और ये आहंग दुनिया को दिखाया जा रहा है, मैं समझता हूँ आने वाली नस्ल को नात की तरफ राग़िब करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो हुजूर से ये दुआ है कि अपनी बारगाह में हमारी इस कोशिश को कबूल व मंजूर इलाही फरमाए। आमीन इलाही आमीन इंशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत सलमान साहब ने बात की है, तो एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ आता हो। जिस वक्त न दुनिया की कोई जात रहेगी, हाँ हाँ एक होगा खुदा। सुभान अल्लाह।
ایک ہوگا خدا اور تیری نعت رہے واہ گی، واہ 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 تیری نعت کیا رہے کہنا اللہ ہے. اکبر. تیری نعت واہ 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 رہے واہ. گی. سبحان اللہ. تو کیا ہی یہ خوبصورت اور شاندار اعزاز ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کسی نہ کسی انداز سے آقا کی بات سے، آقا کی نعت سے منسلک ہیں. الحمدللہ. اس سے اچھا کوئی تعارف، اس سے اچھی کوئی نوکری ہو ہی نہیں سکتی. یہ فقیری وہ ہے جو خدا کی قسم یہ شاہی سے بہت اچھی ہے یہ فقیری. اور اللہ تعالیٰ بس ساری زندگی اسی میں لگائے رکھے، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی انشاءاللہ. مقابلے کا باقاعدہ آغاز. آج مقابلہ ہے فیصل آباد کا اور حیدرآباد کا. یعنی کہ ٹیم فیصل آباد ہے بابا نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیم حیدرآباد ہے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹیم فیصل آباد کے کپتان ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، اور ساتھ ان کے ٹیم میمبرز ہیں جناب عثمان منیر، جناب حسن ہاشمی، جناب فرحان سرور. جبکہ ٹیم حیدرآباد کے کپتان ہیں جناب ثقلین رشید، اور ساتھ ٹیم میمبرز ہیں طاہا ناگی، طاہا مدنی اور جناب ابو بکر شہرازی. تو میں آپ سب کو بہت خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. پہلا مقابلہ ہے آج. پہلے کنٹیسٹنٹ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کے پہلے راؤنڈ کے ہیں فیصل آباد کے جناب عثمان منیر. سر آئیے. دم آخر جو میرے لب پہ نعت پاک ہو جائے، دم آخر جو میرے لب پہ نعت پاک ہو جائے تو پھر ممکن ہے رشکے خلد میری خاک ہو جائے، دم آخر جو میرے لب پہ نعت پاک ہو جائے. نکیریں تو سرکار مجھ سے نعت سنتے ہو، نکیریں تو سرکار مجھ سے نعت سنتے ہو، فرشتوں کو بھی مدحت خان کا ادراک ہو جائے تو پھر ممکن ہے رشکے خلد میری خاک ہو جائے، دم آخر. شکریہ. ہم کامنٹ اس پہ لے لیتے ہیں روفی صاحب کا. اگر کوئی اضافی کوئی کامنٹ ہو تو آپ بتا دیجیے گا، ورنہ پھر ہم. جی روفی صاحب.
बड़ी अच्छी आवाज मेरे बेटे आपकी, ठीक है। फेड आउट जो है ना, फेड आउट समझते हैं, जहां पर आप मिसरा छोड़ते हैं, फेड आउट ऐसे होना चाहिए, वाह वाह आए आए, आप ऐसे किया। बहुत सी जगह पे आपने नाक में भी पढ़ा है। इसके अलावा मुमकिन का नून आपने नून नहीं पढ़ा, मुमकिन आपने पढ़ा। तीसरी ये बात है बेटा कि नात को आगे होना चाहिए और सुर जो है ना, जो उसकी तर्ज है वो नात को सपोर्ट करे, ना कि मौसीकियत ज़्यादा नज़र आए और नात पीछे चले जाए। ये चीज़ थोड़े से आस में वो बैलेंस नहीं है, ज़्यादा मौसीकियत है और नात पीछे है। आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, जहां जरूरत हो, जहां यानी जरूरत नात हो, की हैसियत सानवी ना हो जाए। हाँ जहां जरूरत हो वहां बहलावा भी लें, मुर्कनियां भी लें। सही। और हर जगह मुर्कनी भी नहीं अच्छी लगती, कहीं मीट अच्छी लगती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कैसी चीज खूबसूरत लगेगी। ठीक। जज़ाकल्लाह। कोई इख्तिलाफी नोट है इसमें या हम अगले? जी बिल्कुल इख्तिलाफी नोट सही। नहीं है, आपकी बात में सिर्फ एक जुमले का इजाफा वसीम भाई करना चाहूँगा। हमारे उस्ताद गिरामी सैयद मंजूरुल कौनैन फरमाया करते थे, आपने कहा था कि नात सानवी जगह पे ना चली जाए, बैकग्राउंड में नजर ना आए, हाँ। तो वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते थे। मैं चाहता हूँ कि उनकी रूह से दुआ भी मिल जाए और उनकी हाजिरी भी यहाँ हमें यहाँ नजर आए। रूफी साहब, शाह साहब फरमाया करते थे कि ये जो सुर है ना, आप इसको मिसाल लेना हो तो इसको सवारी समझ लें, और जो कलाम है ये ज़ादे राह है, ये पहुंचाई जाने वाली चीज है। तो अगर आपकी सवारी पहुंच जाए और उसकी पुष्ट पर ज़ादे राह ना हो, सामान कहीं रास्ते में गिर जाए, वाह वाह वाह, तो इसको ऐसे समझ लें कि सुर आपकी सवारी है, लेकिन आपने पहुंचाना कलाम वाह है। वाह 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 वाह। तो कलाम पहुंचना चाहिए, पहली प्रायोरिटी जो है, क्या कहना, ये है सिलसिला। यानी सवारी नागुज़ीर है लेकिन हदफ नहीं है। है ना, हाँ, नागुज़ीर अगर तो आपका है। सामान रास्ते हदफ में कहीं हाँ। गिर गया तो सवारी क्या करेगी सही। खाली पहुंच के? सही। ये मामला था जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जबरदस्त। बिल्कुल शुक्रिया। वसीम भाई, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे उस्ताद बैठे हुए हैं और ये आपको अच्छाई की तरफ ही ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी मुझे लगा कि ठंडी की तरफ है। एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ी फोर्स बढ़ाते ठीक। तो और अच्छा हो जाएगा। आप बेसुरे भी नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो एक मुकाबले का जोश होता है वो नहीं नजर आया। ठीक सर। रूफी साहब किबला ने बहुत खूबसूरत इस्लाह फरमा दी। डोमिनेंसी कैफियत की, नात की, स्पिरिचुअलिटी की डोमिनेंसी होनी चाहिए और सेकंड होनी चाहिए लैस। और ये बात बिल्कुल सही। ठीक है, और ये बात जब हम में होगी परफॉर्मर में, तो ये फिर लिसनर में आएगी, सही। सुनने वाले की भी कैफियत बनेगी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अबू बकर शिराजी आएंगे जो कि टीम हैदराबाद से इनका ताल्लुक। आइए जनाब, बिस्मिल्लाह। नबी की याद में यूं रत जगा हो, नबी की याद में यूं रत जगा हो, जुबां खामोश हो, दिल बोलता हो। इलाही इस तरह दुनिया से जाऊं, इलाही इस तरह दुनिया से जाऊं, बुलाए वो बहाना मौत का हो, बुलाए वो
موت کا ہو نبی کی یاد میں یوں رت جگا ہو. شکریہ جناب. افضل بھائی کیا کہیے گا؟ ابو بکر شیرازی. جی ہاں. اچھا، آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بیس میں مضبوط آواز ہے، لیکن تھوڑا پڑھنے میں کچھ زیادہ ایکٹیو مجھے نظر نہیں آئے. مجھے یوں لگ رہا ہے پڑھنا آپ کو آتا ہے، تھوڑا ذرا سستی ہے، کیا پرابلم ہے؟ خوبصورت آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح. تھوڑا سا ذرا نا اس میں جیسے آپ نے جو پہلا انترا لیا نا جی، تو اظہار کمزور تھا ذرا، بس تھوڑا اس کو کور کریں، لیکن امپیکٹ اچھا ہے آپ کا. سر میں کچھ لفظی غلطیوں کی طرف جو ٹھیک. ہیں ابو بکر کی توجہ دلانا چاہوں گا. کچھ غلطیاں بالکل آپ سمجھ لیں کہ غلط و عام کی حیثیت ہاں اختیار. ہاں. انہوں نے یوں کا لفظ جو بولا وہ واضح نہیں تھا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کہا زباں. یہ بہت کامن غلطی ہے جو ہر خاص و عام بندہ سٹیج پر، ممبر پر، ڈائس پر کرتا ہے. جو ہمارے منہ میں ہے یہ زبان نہیں ہے، یہ زباں ہے. یہ زبر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، ہاں. جو لینگویج ہے وہ الگ شے ہے، وہ زبان ہے. واہ واہ یہ واہ زبان ہے. واہ بعض واہ اوقات 25 30 سال لوگ اسی پریکٹس پہ رہتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کیونکہ بتایا نہیں جاتا. ہمارے منہ میں ہے، یہ زبان ہے جو ہم بولتے اور ہیں. جو اردو ہے وہ ایک لینگویج جو ہے وہ زبان لینگویج ہے، وہ زبان یہ ہے. زبان ہے. یہ پیش اور زبر کا جو ہے نا جی مسئلہ بہت عمر تک حل نہیں ہوتا. یعنی ہم اس زبان سے اردو زبان بولتے ہیں. کیا کہنے، آپ نے دونوں باتیں کور کر دی. انہوں نے بولا طرح، اس میں بھی انہوں نے غلط کر دیا. خاموش کو خاموش کہہ دیا، موت کو موت کہہ دیا. گو کہ ان کا ایکسنٹ کا ہو سکتا ہے ایشو، لیکن اس میں مطلب تھوک کے حساب سے کچھ غلطیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اسے. اور دیکھیں اس طرح کہا بھی گیا کہ یہ ہرگز بھی حوصلہ شکنی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر یہ نشاندہی نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی. تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ بھئی یہاں آئے ہیں اسی لیے آنا کہ آپ پیش کریں اپنا کلام اور سیکھ کر جائیں، تو وہ نہیں سیکھ پائیں گے اگر نشاندہی. ہرگز بھی حوصلہ شکنی نہیں ہے. یہ ایک طرح سے آن سپاٹ ٹریننگ بھی ہے. ہم خود بہت کچھ سیکھتے ہیں جو ہمیں سکھایا اساتذہ نے، ہم تھوڑا سا ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں سے بھی بہت کچھ کیا سیکھ رہے کہنا ہے. ہیں. واہ کیا کہنا ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. اس بچے کی نا الفاظ کی کلیئرٹی نہیں ہے. اوکے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، کبھی میں سلمان صاحب سے پوچھ رہا ہوں، یہ کبھی ان جملہ سے پوچھ کیا رہا ہوں، ہے، یہ کیا لفظ کہہ کیا رہے ہے. ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہاں. ہیں. لفظ کلیئر ہونے چاہیے. صحیح. ایک ایک لفظ جو ہے نا Clarity موتی of کی voice. طرح پرویا ہوا نظر آنا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. آواز اچھی ہے، تھوڑی سی گائیڈ لائن لیں کسی سے کہ کیسے میں نے اس کو نعت کو پڑھنا ہے. سر سب سے پہلے تو مقابلے میں کبھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے میرا خیال ہے شام کوئی طرز بنائی ہے، مجھے تو طرز نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی تک ہوا کیا ہے. لیکن بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ کبھی مقابلے میں تجربہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں صحیح صحیح. ایک نئی طرز، ایک اتنے بڑے سٹیج پہ آ کے آپ نے پڑھا جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے. آپ کے پروناؤنسیشن تو ویری بیڈ، وہ مجھے نہیں سمجھ آئی. سچی بات ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے پتہ نہیں کیا کہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے سٹیج پہ آ کے یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریس. ادروائز وہ پڑھیں گے، گھر چلے جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں بنی نا. اتنی دور سے آپ آئے ہیں اور کیپٹن آپ کا بیٹھا ہوا ہے اتنا اچھا پڑھنے والا، پھر پوری ٹیم پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اچھے پڑھنے والے بھی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے گے، وہ کہانی بن جاتی. صحیح مسئلہ نہیں، لیکن ابھی آغاز ہے. بہت شکریہ. اور دیکھیے یہ پہلا راؤنڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی آنے والی ٹیمز کے لیے بھی کہ یہ یہاں ایک بندے کی پرفارمنس کی بنیاد پہ 40 نمبرز ہیں. یعنی جو ٹیم راؤنڈ ہے اس میں تو ٹیم پرفارم کر رہی ہے اور ٹیم پرفارمنس کی بنیاد پر 40 نمبرز مل رہے ہیں. یہاں ایک بندہ یا پوری ٹیم کو اٹھا رہا ہے یا اڑا رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اٹ کین میک اور بریک راؤنڈ ہے. ایک پرفارمنس ہے 2.5-3 منٹ کی اور 40 نمبرز ہیں اس کے. ویری امپورٹنٹ راؤنڈ ان دس سینس. یہ اوپنر، ہاں یہ پیس سیٹ کرتے ہیں. اور لیٹس سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ.
جناب فیصل آباد میں مقابلہ حیدرآباد ہے. یہ پہلا ایپیسوڈ ہے, 11واں سیزن ہے, دوسرا راؤنڈ ہے, سخن در سخن عنوان ہے. میں کلام کا آغاز کروں گا. میرے کلام کے ختم کرنے کے بعد میں ایک یا دو لائنز پڑھوں گا, ایک لائن آئیڈیلی, اور اس کے بعد جس حرف پہ اختتام ہوگا اس حرف سے آپ لوگ آغاز کریں گے اور پھر یہ سلسلہ اگلے 3 منٹ تک چلتا رہے گا. ٹائمر شروع ہوگا میرے کلام کے یا لائن کے ختم کرنے کے بعد, اور 5 سیکنڈز ہوں گے میکسیمم. اگر 5 سیکنڈز تک آپ نے اس حرف سے آغاز نہیں کیا تو پھر ہم دوسری ٹیم کے پاس چلے جائیں گے وہی حرف لے کر. انترا نہیں پڑھنا ہے آپ نے, استائی پڑھنی ہے, سب آپ لوگ رول جانتے ہیں. فیصل آباد مقابلہ حیدرآباد ہے, شروع کریں انشاءاللہ. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. نبی میرا, نبی میرا, نبی میرا, نبی میرا. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے. منور ہے یہ دل غارے ہیرا ہو جیسے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا. اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. ٹھیک ہو گیا, وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جی روفی صاحب آپ بتائیے, کوئی واضح غلطی ہوئی ہے کوئی کسی طرف سے, یا ٹھیک ہوا ہے سارا حساب کتاب؟ الحمدللہ دونوں بڑی اچھی تیاری سے آئے ہوئے تھے, مگر ایک وہ جو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, اس کی جو پہلی لائن ہے وہ ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, تو وہ غلطی ٹھہری. او ہو, چونکہ کلام کا آغاز استائی کی پہلی لائن سے ہونا چاہیے. ہاں آپ نے اس طرف سے ہوئی ہے یہ غلطی. ہاں ہاں اچھا, یہ عثمان منیر نے غالباً اس کو پڑھا تھا. تو یہ ایک فرد ثانی ہے, دوسرا مصرع ہے. ہاں مائنس ہے, اور ہم نے وہاں سے پڑھنا ہے جہاں سے کلام کا آغاز ہاں ہوتا جی. ہے. رائٹ, اور آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ تھوڑے سے نوٹی ہیں کہ فیصل آباد کی ٹیم ہے تو میرے سے کمنٹ لے رہے ہیں کہ اس کا 1 نمبر کم ہو جائے تو میں ہی کروں. اچھا بھائی, اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مندے. صحیح. چلو جی, اوکے, سلامت رہے بیٹا.
ویری انٹرسٹنگ مسٹیک پوائنٹڈ آؤٹ. یہ آگے والوں کے لیے لیسن ہے کہ بھائی یہ دیکھیں بڑا باریک. آئی ایم شیور کہ ان کو اس حرف سے آتا ہوگا کلام, چونکہ اتنا مشکل حرف نہیں تھا, لیکن غلط کلام سے آغاز ہو گیا تو اس کے بہرحال اپنے اثرات ہوں گے. شکریہ. بریک کے بعد تیسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. تیسرا راؤنڈ, پہلا مقابلہ, 11واں سیزن, ذوق نعت. طاہا مدنی ہے یہاں حیدرآباد سے, حسن ہاشمی ہے یہاں فیصل آباد سے. طاہا مدنی کے کلام کا آغاز کریں گے جناب افضل نوشاہی صاحب. بنیادی اس راؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرز کو نبھایا, یعنی اس طرز پہ یا اس اسکیل سے آغاز کیا ہے نہیں, لیکن ظاہر ہے جیسے صاحبان بتا چکے ہیں کہ یہ راؤنڈ ہو یا ہر راؤنڈ ہو, اس میں بہرحال مجموعی جو تاثر ہے جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے بہرحال نمبرز تو ہیں, لیکن ہر راؤنڈ میں جو میجر پورشن آف نمبرز ہے وہ راؤنڈ کی تھیم کے حساب سے چینج ہوتا ہے. اس راؤنڈ میں میجر پورشن آف نمبر یہ ہے کہ اس سر سے آغاز کیا جاتا ہے یا نہیں. قبلہ افضل صاحب بسم اللہ. جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی, सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा کوچے سرکار سے آئی ہوگی. سر ایک بات کو ہم لوگ جب آپ کو نعت مصرع سناتے ہیں اس کو ریپیٹ نہ کریں. اچھا میں نے ایک بار ہی کہا اور شاید آپ کو ٹائم تھوڑا ملا, آپ نے اسکیل مس کر دیا, مسٹیک ہو گئی آپ سے. ہاں, اور شاید مجھے حیرت ہوئی کہ طاہا تو بہت منجے ہوئے اور بہت 2 بار اگر اس کو میں زبردست ریپیٹ پڑھنے کرتا والے ہیں. آپ کے ذہن میں شاید اندازہ ہو جاتا, لیکن آپ نے اسکیل مس کر دیا. اور یہ کلام کس شاعر کا ہے طاہا؟ یہ مولانا حسن رضا خان بریلوی صاحب. صحیح, ٹھیک. تو رفیع صاحب پھر آپ بھی ایک لائن پڑھیں گے. اچھا اور یہ کلام بھی, یہ کلام محمد علی ظہوری قصوری ان کا یہ کلام ہے. شاعر کا نام بھی آپ نے رانگ بتایا. سر ایک لائن بسم اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میرے حشر میں رسوائی ہو. رفیع صاحب کہیں مقابلہ برابر تو نہیں ہو گیا؟ برابر برابر ہو گیا. ہاں جی. اچھا, سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں پڑھنے والے اس سطح کا پڑھتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں نے, میں تو نہیں کہوں گا ظاہر ہے برا پڑھا, یہ تو جج صاحبان بھی نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جو بنیادی جو عنصر تھا اس راؤنڈ کا کہ اس سر سے اٹھانا, وہ انٹرسٹنگلی دونوں نے مس کر دیا. تو
تو جب یہاں سے غلطی بھی تو لگا کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے پوری ٹیم کا کچھ ستیہ ناش نہ ہو جائے, لیکن پھر انفارچونیٹلی یہاں سے بھی وہی غلطی ہو گئی. اب یہ نقصان دونوں کا ہوا ہے, کس کا کم کس کا زیادہ ہوا ہے بس اب یہ دیکھنا ہے. نقصان دونوں کا ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب مقابلہ ایکول انٹرسٹنگ رہے گا. ون سائیڈڈ نہیں ہوا. ون سائیڈڈ اس وقت ہوتا جب یہاں سے بلنڈر ہوتا اور یہاں سے نہ ہوتا, پھر تو ون سائیڈڈ ہو جاتا. اب دونوں جگہ سے ہو گیا ہے, تو مقابلہ وہیں کھڑا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آخری راؤنڈ ہوتا ہے فیصلہ کنوں, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. آمدید. آخری راؤنڈ ہے اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور بہت انٹرسٹنگ اس لیے کہ ہر راؤنڈ کے ساتھ صورتحال بالکل ادھر ادھر جاتی رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کن صورتحال کیا بنتی ہے. چوتھا راؤنڈ ہے, ٹیم پوری میرے ساتھ kھڑی ہے. یہ وہ مقابلہ ہے, یہ وہ راؤنڈ ہے جس میں پوری ٹیم پارٹیسپیٹ کرتی ہے بشمول کیپٹن. فیصلہ آباد کی ٹیم ہے اور ایک شاعر جو کہ اس کیس میں ہیں جناب حضرت عبدالستار نیازی صاحب, ان کے کلام یہ پیش کریں گے اپنے انداز میں, اور رہے کلام کا کچھ حصہ اور پھر جج صاحبان مارکنگ کریں گے. بسم اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے درے نبی کا گدا ہوں, مجھے کمی کیا ہے. یادوں کا دیا دل میں جلائے رکھنا, ایک دن آئیں گے وہ آس لگائے رکھنا. میں نے درے رسول پہ سر کو جھکا دیا, میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے
اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیسے ادا یا رسول اوکے کوئک کامنٹ کیا رفیع صاحب بطور مجموعی کیسی رہی پرفارمنس یہ؟ جو ایک اس کی اصل جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو کپتان صاحب نے پڑھا اسی رنگ میں آگے پڑھیں گے وہ والی بات تو نہیں ہے. آپ نے وہ درباری کا کی شکل جو ہے پیش کی ہے, انہوں نے کچھ اور کیا ہے. آخر میں یہ بیٹا ہے, یہ کون سا پڑھ رہے تھے, جون پوری, اور آخر میں یہ جو آپ نے درباری کا جو آلاب لگایا وہ اس میں کوئی اور ہی سر لے گئے, اور یہ آپس میں کوئی نہیں. جو اس سیگمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ محنت نہیں کر رہے آپ. کپتان صاحب کو یہ تو اتنا اچھا لگے کہ جو اگر آپ نے درباری میں شروع کی تو ساری اسی میں کمپوزیشن چلے, پیور نہ صحیح کو ملتی جلتی شکل ہی ہو, ویسا نہیں ہے. ویسے بچے تو اچھے پڑھنے والے ہیں, اس سٹیج پہ تو یہ کریم ہے پورے پاکستان سے تحفے لے کر نگینے چن کے لائے ہیں. پڑھیں گے تو اچھا, مگر وہ آپس میں وہ نہیں ہے, ہارمنی نہیں ہے آپس میں, سنکرنائزیشن ایک ہارمنی وہ نہیں بن پائی, اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے تھرو آؤٹ, بکھرے ہوئے نظر آئے. صحیح بکھرے ہوئے, دیٹس بیٹر. کم و بیش سب کی یہ رہے. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ عثمان منیر. عثمان منیر صاحب, آپ اچھا پڑھنے والے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے وہ کرتے ہوئے آپ کسی اور ہی راگ میں چلے گئے. اس کی ہر شکل ہوتی ہے نا ہر چیز کی, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ, مجھے اب نعت خوانی میں راگوں کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا, صحیح, لیکن ہاں لیکن اگر ایک سیگمنٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے اندر رہنا چاہیے. کچھ راگ ہیں جیسے آپ مال کونس ہے وہ 5 سروں کا راگ ہے, اس میں آپ غیر سر نہیں لگا سکتے, اس میں بھی غیر سر کی اجازت نہیں ہے. بھیروی میں جتنے مرضی لگا لیں. ایک لفظ میں سچ سمجھ دیا کہ بکھرے ہوئے نظر. ہاں جی, درباری اتنا وسیع راگ ہے کہ آپ جہاں دیکھیں نوٹیشن کہاں تک جاتی ہے, ایک سر چینج ہوتا ہے جون پوری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب جون پوری کا آنگ آئے گا بیچ میں تو درباری تو غرق ہو گیا. آپ واپس آئیں گے لیکن ایک حساب سے آئیں گے. ان کا انترا اور تھا. ہم نے اب ان کا کمپیریزن کرنا ہے دوسری ٹیم اگلے, ہاں بالکل صحیح, وہ ایپل اور ایپل کا کمپیریزن ہو جائے گا, سمپل. اوکے, بہت شکریہ. تو جناب جس طرح روفی صاحب نے کہا ہے, کامنٹس تو دے دیے تفصیلی انہوں نے, لیکن اب کمپیریزن ہوگا اس کا اگلی ٹیم سے, وہ ایک بالکل ایک جائز سی بات ہو جائے گی کہ جناب یہ پیمانہ آپ کے لیے تھا, اب یہ پیمانہ ان کے لیے, اب دیکھ لیتے ہیں کون آگے کون نہیں. تو میں اگلی ٹیم سے گزارش کروں گا, حیدرآباد کی ٹیم آئیے جناب, کپتان صاحب کے ساتھ آئیے, ٹریبیوٹ پیش کریں گے مولانا حسن رضا خان صاحب کو. بسم اللہ. فکر اسفل ہے میری مرتبہ, اعلیٰ تیرا وصف کیا خاک لکھے, خاک کا پتلا تیرا, سیر گل
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے جنت میں نرالی چمنارائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا فکر اسپل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا مرتبہ اعلیٰ تیرا مرتبہ اعلیٰ یا رسول شکریہ جزاک اللہ روبی صاحب بس پرائم کا وقت ذرا تھوڑا سا رہ گیا تو خالی ایک جملے میں کامنٹ کر دیجیے نیرڈ ہاں دونوں ایک جیسی ٹیم اچھا ایک جیسے بس ٹھیک ہے میں یہی صرف یہی جاننا چاہ رہا بہت شکریہ آئیے ذرا نمبرز مرتب ہو رہے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ سیزن 11 کے پہلے راؤنڈ کا ونر کون ہے حیدرآباد آگے جا رہا ہے یا فیصل آباد آگے جا رہا ہے جناب نتیجہ میرے سامنے ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ مطلب یہ پہلا ہی مقابلہ شدید ترین سنسنی خیز ہے اچھا یعنی میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں معیار اور کل نمبر سے زیادہ ہوں گے معیار بھی سے بہتر ہوگا پہلے ایپیسوڈ کا اپنا ایک پریشر بھی ہوتا ہے یہ ٹوٹل نمبرز ہیں 160 میں سے تو مجموعی نمبرز میرے خیال میں کم ہے لیکن دونوں کے مارکس ہیں بہت قریب یعنی پورے مارکس میں صرف 3 نمبرز کا فرق ہے That's it. 3 نمبرز کا فرق ہے جو ٹیم جیتی ہے وہ صرف 3 نمبر سے جیتی ہے اچھا اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بڑی واضح طور پہ کہ ایسا کیوں ہے اس لیے کہ ایک راؤنڈ اور ایک راؤنڈ کے 40 نمبرز ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس ایک راؤنڈ میں
دونوں نے انفارچونیٹلی ایکولی بیڈ پرفارم کیا ہے, تو وہ 40 کا کھاتا دونوں کے یہاں سے ایسے کر کے نکل گیا, جس کی ہمیں واضح عکاسی اس میں نظر آ رہی ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے لیکن اوور آل نمبرز کم ہیں. مجھے لگتا ہے آنے والے مقابلوں میں دیکھیں گے اوور آل نمبر زیادہ ہوں گے. ابھی ونر کے ہیں 70 پوائنٹس 70, اور جو نہیں جیت سکا اس کے 67 ہے. میرا خیال ہے یہ 100 پلس تک جائے گا پر ایپیسوڈ آنے والے ایپیسوڈ میں, لیکن اس ایپیسوڈ کے تک یہی ہے, یہ ایک اچھی لرننگ بھی ہے باقی سارے آنے والے ٹیمز کے لیے کہ دیکھیں یہ اس طرح بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. بہرحال 67 فیصل آباد ورسز حیدرآباد, جس کے 70 پوائنٹس ہیں وہ یہ مقابلہ جیت رہا ہے. یہ پہلا راؤنڈ ہے, جس کے 70 پوائنٹس ہیں وہ آگے جائے گا, یا وہ فیصل آباد ہے یا وہ حیدرآباد ہے. یہاں فیصل آباد ہے, یہاں پہ فیصل آباد, اور یہ ہے حیدرآباد. ذرا ہاتھ تو کھڑے کریں, کس کے خیال میں وہ جیتا ہے؟ اچھا, آپ لوگوں کے خیال میں حیدرآباد جیتا ہے, ٹھیک. تو آپ لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور آپ لوگ جیتے ہیں. فیصل آباد کی ٹیم نے 70 پوائنٹ کے ساتھ یہ مقابلہ جیتا ہے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.